السلام علیکم۔ سرخ آنچل سیزن 3 جس کا نام ہے یاریاں، قسط نمبر 5۔ تانیہ طاہر۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے وہ رات کے اس پہر چاند کو محسوس کر رہی تھی۔ شکر تھا اس کمرے میں ایک کھڑکی تھی، اگر یہاں یہ کھڑکی نہ ہوتی اس کا شاید دم گھٹ جاتا۔ خوبصورت ہوا اس کے بالوں کو اڑا کر ایک دم پیچھے کو لے جاتی اور وہ گہرا سانس بھرتی، اور پھر سے وہ اس کے چہرے کو چھو کر گزر جاتی۔ وہ پرسکون سی کھڑی تھی لیکن سکون نہیں تھا، پھر بھی کافی دیر ہو چکی تھی اسے کھڑے ہوئے، اور یوں لگا دنیا جہاں کا بوجھ اس پر ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی آئینے کے سامنے آ گئی۔ اس کا وجود کافی بھاری ہو چکا تھا، ٹوئن بیبیز تھے اور وہ ان کا بوجھ سنبھال نہیں پاتی تھی۔ وہ مزید کھڑے ہونے سے تھکتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے کھانے کے لیے ہر چیز مل گئی تھی، لیکن پھر بھی شاید وہ باہر نکلنا چاہتی تھی، آزاد ہونا چاہتی تھی وہ، لیکن وہ غلام تھی اپنی بہن کی اور اشر کی۔ اس کی بہن اسے اس عذاب میں دھکیل گئی اور اشر اسے چن چن کر تکلیفیں دے رہا تھا۔ وہ پاؤں سمیٹ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ صوفہ اتنا بڑا ضرور تھا کہ وہ سکون سے بیٹھ جاتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے تھکاوٹ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ حالانکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ وہ تھک جاتی، لیکن وہ تھک گئی تھی، شاید ذہنی طور پر، یہ سوچ سوچ کر کہ اس کا قصور کیا ہے جو وہ یہ سزا بھگت رہی ہے، اور یہاں اس کا کوئی اپنا نہیں جو اسے اس سزا سے رہائی دے سکے۔ اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے خبر ہی نہیں ہوئی کمرے میں کوئی آیا یا نہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا حیرانگی سے جانا کو دیکھ رہا تھا، جو سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ آئس اسے ہر صورت جانتا تھا۔ اس نے کھلے دروازے میں سے چھلکائے ہوئے اشر کو اندر آتے سنجیدگی سے دیکھا، اور آئس کی جانب دیکھ کر وہ گہرا سانس بھر گیا۔ وہ چاہتا نہیں تھا کہ کوئی یہ بات جانے، پھر جس بے دھیانی میں اس کے آرام کا خیال کرتے اس نے بنا سوچے سمجھے اس کے ہاتھ میں اپنے پرائیویٹ روم کی چابی دے دی، اور چابی دینے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکا ہے، تو وہ دوڑ کر پیچھے آیا تھا اور آئس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اسے دیکھنے لگا۔ اشر اندر آ گیا۔ تم جاؤ، میں تمہارے لیے کوئی اور روم سیٹ کرا دیتا ہوں، ویسے زیادہ مناسب یہ ہے کہ تم گھر چلے جاؤ۔ اشر ایک نگاہ جانا پر ڈال کر پھیرتا ہوا بولا، یہ سب کیا ہے؟ سپاٹ لہجے میں اس نے سوال کیا۔ کیا ہے؟ اشر نے بھی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آپ کے ڈیڈ کو یہ بھنک بھی پڑ گئی تو آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ اول تو وہ تمہارے بھی ڈیڈ ہیں، اور انہیں تم بتاؤ گے؟ وہ آئی برو اچکا کر بولا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا، میرا لینا دینا نہیں ہے، لیکن کب تک چھپائیں گے؟ کیونکہ چھپانے والی کوئی کام نہیں کیا آپ نے۔ آئس طنز مارتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ اشر مٹھیاں بھینچ کر جانا کو دیکھنے لگا۔ آج اس کا چھوٹا بھائی اس کی وجہ سے اس پر باتیں بنا گیا تھا، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف یہ لڑکی تھی۔ اس کا بس نہیں چلا آگے بڑھ کر گردن دبا دے، لیکن اس وقت نہیں، کیونکہ کوئی بھی کسی بھی وقت اس کو تلاشتا یہاں پہنچ سکتا تھا۔ وہ باہر نکل گیا اور اس نے آئس کو موم کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ اسے ڈر نہیں تھا اور نہ ہی وہ گھبرایا تھا، لیکن بس ایسا لگا اس کی امیج خراب ہو گئی ہو، جبکہ وہ اس کی بیوی تھی، کوئی ایسی عورت نہیں جو اس نے گھر والوں سے چھپایا ہو انہیں۔ گھر والوں نے ان کا نکاح کیا تھا، بس فرق یہ تھا کہ بظاہر دنیا نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہیں، اور یہ کہ پکڑے جانے کی بات آج ایک کو پتہ چل گئی تھی۔ آئس نے اس بچے کی جانب نہیں دیکھا تھا، اپنی ماں کی طرف دیکھا جو سو رہی تھی۔ وہ صرف ان کے لیے دوبارہ یہاں آیا تھا اور وہ سو رہی تھی۔ تمہیں گھر جانا چاہیے، اشر بولا۔ میں واپس جاؤں گا، کل میرا ایک شوٹ ہے، وہ بولا، جبکہ اشر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ مہنگی پورے بازوؤں کی بلیک شرٹ اور بلیک ہی پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں بے حد مہنگی گھڑی تھی، جبکہ اس کے پرفیوم کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جھوٹ مت بولو، میں تمہارے پیے سے جان چکا ہوں، تم فی الحال ہفتہ بھر فری ہو۔ وہ ذرا غصے سے بولا۔ تو وہ بد لحاظی سے بولا، آئس، ڈیڈ کی بات کو اگنور بھی کر سکتے ہو۔ نہیں کر سکتا، وہ دو بدو بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، کل چلے جانا، موم دوائی کے زیر اثر ہے۔ تم اذان اور آریان سے تو مل لو، وہ پیار سے بولا۔ اس نے نفی کے سر ہلایا۔ موم کو ہوش نہیں آئے گا ابھی، اور اگر کل صبح انہیں پتہ چلا کہ تم رات میں آئے تھے اور رات میں ہی چلے گئے، وہ ہرٹ ہوں گی۔ ہرٹ تو آپ نے بھی کسی کو کیا ہوا ہے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس سر جھٹک گیا۔ ٹھیک ہے، وہ بولا، یعنی اب تم گھر جاؤ گی؟ وہ خوشی سے بولا۔ ہاں، شاید رات گزار لوں، بٹ موم سے ملتے ہی چلا جاؤں گا، وہ کہہ کر باہر نکلنے لگا، اور اشر بہت خوش ہوا تھا۔ آئس وہاں سے چلا گیا ہے، در نے ابھی تھوڑی دیر تک لوٹ آنا تھا، تبھی وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ باقی سب بھی بڑی مشکل سے گئے تھے۔ ویسے ہمیں اپنے بھائی کو دیکھ لینا چاہیے یار، کم از کم یہ شوگل نہیں ہے۔ آئس تو چڑا بیٹھا تھا، اشر کا کہکا نکلا۔ پھر بھی دیکھ لیتے، کیا فرق پڑتا، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، وہ بولا تو آئس کو زبردستی گھسیٹ کر اس بچے کے پاس لے آیا اور اس کے کمبل میں بھیجے وجود کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔
اٹ فیل سو آکورڈ. آئس جھنجھلا کر دور ہوا. یہ تمہارے جیسا ہے یار. اشر اسے اور چڑھانے لگا جبکہ آئس بے ساختہ ہنس دیا اور وہ دونوں ہی ہنس رہے تھے کہ کمرے میں حیدر داخل ہوا اور سامنے آئس کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوا تھا اور پھر سنبھل گیا. آئس البتہ سنجیدہ ہو گیا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ حیدر کو خبر ہو کہ وہ یہاں آیا تھا. تو تم نے آنے کی زحمت کر لی؟ وہ سنجیدگی سے بولا. ہاں کر لی. اختلاف تو اس کے بولنے سے ہی تھا. آپ کو تو غم ہی ہوا ہوگا. بکواس کم، حیدر نے ٹوک دیا. آئس شانے اچکا گیا. ڈیڈ پلیز بہت ہو گئی ہے. اشر عاجز آتا بولا. نہیں، ابھی ان کے مطابق بہت نہیں ہوئی. ان کا دل کرے گا تو یہ جو چاہیں کریں گے، لیکن اگر کسی اور کا دل اپنی مرضی سے کچھ کرنے کا ہے تو ان کے اختلافات ختم نہیں ہوتے. آئس ریلیکس. حیدر اسے سنجیدگی سے گھور رہا تھا. اشر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا. حیدر نے ایک سانس کھینچا. تم سے اختلاف نہیں ہے، تمہارے کام سے ہے. بدگمانی تمہارے دل میں میرے ہی نام کی ہوگی. کبھی اپنی ماں کی بھی پال لیا کرو. اس نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا. میں تو یہ سوچتا ہوں آپ کے ساتھ وہ رہتی کیسے ہیں. اشر سر تھام گیا. آئس تم نے تو گھر جانا تھا، وہ جلدی سے بولا جبکہ آئس نے سر ہلایا. بڑا احسان ہے نواب زادے کا کہ ہمارے گھر میں دنیا کا اتنا مشہور انسان ایک رات گزار لے. حیدر نے پھر سے طنز مارا. چلے ٹھیک ہے، آپ کا گھر اب مہنگا بہت ہوگا، میرے آنے سے 4 گنا اضافہ ہوگا. آنکھ دباتا ڈھائی سے کہہ کر وہ اپنی کیز انگلی میں گھماتا باہر نکل گیا جبکہ اشر نے ہنسی روکی. اور ہنسو اور شہ دو اسے. میں شہ دیتا ہوں؟ آپ نے ہی منہ لگایا ہوا تھا، پھر اختلافات بھی خود ہی پیدا کیے ہیں آپ نے. وہ بولا تو حیدر نے گہرا سانس بھرا. بعض اوقات دل کرتا ہے تم میں سے کسی کو نہیں ہونا چاہیے تھا، 4 بیٹیاں ہی ہوتی میری. وہ دانت پیس کر بولا جبکہ اشر کا منہ بن گیا اور وہ صوفے پر لیٹ گیا. اٹھے، میں یہاں بیڈ لگوا دیتا ہوں. وہ احساس کرتا بولا. نہیں، ایسا کرو اپنے روم کی چابی دے دو. وہ بولا تھک بھی گیا تھا. میرا روم؟ اشر اٹک گیا. ہاں، حیدر نے بیزاریت سے کہا. وہ وہاں تو میرا ایک دوست ٹھہرا ہوا ہے. آپ رکیے، میں بیڈ کھلوا دوں گا. وہ جلدی سے باہر نکل گیا. کہیں وہ سوالات نہ کر بیٹھے. حیدر البتہ ضبط سے کھڑا تھا اور اس نے کچھ دیر میں ساری سیٹنگ کرا دی تو حیدر لیٹ گیا اور اشر باہر نکل گیا. آج تو سب اس کی جان کو آ رہے تھے. وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا. کمرے میں آیا تو وہ اب بھی یوں ہی سو رہی تھی. معلوم نہیں کیسے اس نے اس کا خیال کر لیا، حالانکہ اس سے پہلے اس پر غصہ الگ چڑھا تھا. وہ اس کے نزدیک آیا اور اس کے چہرے پر سے بال ہٹائے جو کہ اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے. خوبصورت تو وہ بے پناہ تھی، لیکن وہ ایک ضد تھی، وہ ایک انا کا مسئلہ تھی جسے اشر بھولا نہیں سکتا تھا. اس نے ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کر دیا جبکہ ابھی وہ احساس کر رہا تھا اس کا. جانا کی چیخ سی نکلی تھی اس جھٹکے پر. تو بچے نہیں سنبھلتے تم سے؟ وہ اس کے نزدیک ہوتا پنکارا جبکہ جانا ہوش میں آ رہی تھی، بار بار آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھتی جیسے پہچاننا چاہ رہی تھی. کیا ہوا؟ مشکل ہو رہی ہے؟ وہ مسکرایا جبکہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی. اب بہت برے ہیں اشر. وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی دوبارہ بیٹھ گئی. اس سے اپنے قدموں پر اٹھا نہیں جاتا تھا. اس کی کمر کی ہڈی میں ہر وقت درد رہتا تھا. تمہارا خاندان تو بہت اچھا ہے. بگوڑو خاندان کی عورت ہو تم. میرے آگے زیادہ زبان نہ چلاؤ. کھڑی ہو اور بستر پر آؤ. لمحوں میں اس کا موڈ چینج ہوا تھا. نہیں، وہ روحان سی ہوئی. زبردستی کروں گا تو تم زیادہ رو گی. وہ انگلی سے وارن کرتا کھڑا ہو گیا اور اسے اپنا کوٹ اتارنے کا اشارہ کیا. جانا نے گال پر بے بس آنسو پھیلتا صاف کیا اور اس کے نزدیک جا کھڑی ہوئی. اس کا کوٹ اتارا اور بیڈ پر رکھ دیا جبکہ وہ ہٹنے لگی تھی کہ اشر نے اس کی کلائی پکڑ لی. مجھے اریٹیٹ مت کرنا، وہ وارن کرنے لگا. اشر، میں نہیں کرنا چاہتی ایسا کچھ. وہ بے بسی سے چیخی اور اشر کے ماتھے پر کہیں بل ڈلے. تمہاری چوائس کی اہمیت ہے. وہ ایک دم اس کا جبڑا اپنی انگلیوں کی گرفت میں جکڑتا چیخا. ہے تمہاری اہمیت؟ کون ہو تم؟ کیا ہو تم؟ وجود کیا ہے تمہارا؟ تمہارے وجود کی اہمیت میرے بچوں کی وجہ سے ہے، ورنہ کون اہمیت دے تمہیں؟ وہ اسے دھکیل کر بولا. میں تھک گئی ہوں یہ تانے سن سن کر. میرا کوئی قصور نہیں ہے. وہ رو دی. قصور تمہارا اس گھٹیا لڑکی کی بہن ہونا ہے. قصور تمہارا میری انسلٹ کرنا ہے. وہ دھاڑا اور جانا کے رنگ پھک ہو گئے. وہ پیچھے کھسک گئی جبکہ اشر نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا. اشر پلیز پلیز، میں نہیں. شش. وائی آر یو کرائنگ؟ میں تو بس وہی کر رہا ہوں جو ہر کوئی کرتا ہے. تم کیوں اتنا رو رہی ہو؟ وہ اس کے آنسو پر ہنستا اس کے آنسو اپنی ہی ہتھیلی سے صاف کرتا بولا اور اس کے کامتے لبوں پر بے ساختگی میں جھکنے لگا. تو دروازہ کھلا ہے. وہ منمنائی.
تو بند کرو، وہ مسکرایا، جبکہ وہ آنسو بار بار صاف کرتی پلٹ کر دروازہ لاک کر گئی اور وہ سکون سے کھڑا تھا۔ جانا کے قدم بھاری ہونے لگے۔ وہ اس کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس جا کھڑی ہوئی اور اشر نے بے ساختگی میں اس کا چہرہ تھام کر اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر لیا۔ I miss that. I don't know why. وہ سرگوشی میں بولا، جبکہ جانا اس کے جادو سحر میں بوکھلائی اور اشر نے ایک دم اسے بازو میں اچک لیا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں بہت بھاری ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ نو ڈاؤٹ، وہ اسے بیڈ پر لٹاتا بولا۔ پھر آپ نے کیسے؟ فری مت ہو، تم سے دل لگی کر رہا ہوں، دل نہیں دے رہا تو خاموش رہو، وہ اسے ڈپٹتا۔ کسی بھی اچھے اثار میں قید ہونے سے پہلے ہی باہر کھینچ کے آتا۔ اور میں کب تک اس صرف دل لگی کو سہوں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ جب تک تم اپنی 2 ٹکے کی بہن کو ڈھونڈ نہیں لوگی۔ وہ اس کی گردن کو لمحہ و لمحہ چھو رہا تھا، اپنے لمس سے ہمکنار کر رہا تھا۔ جانا آنکھیں بند کر گئی اور وہ پھیلتا چلا گیا، جبکہ جانا کو کبھی اس کے لمس کی حرارت میں بہت شدت محسوس ہوتی تھی، کبھی محبت کا عنصر، لیکن اس کا لہجہ ہر خواب توڑ دیتا تھا اور وہ پھر اس کی خواہش پوری کر رہی تھی جس طرح وہ چاہتا تھا۔ اشر، کامتے لہجے میں وہ منمنائی۔ بھاری لہجے میں وہ سوال کرنے لگا۔ آپ کا فون، وہ بولی، جبکہ اشر نے اس کی گردن کی پشت پر پیار کیا۔ وائٹ، سرسراتے لہجے میں وہ بولا تھا اور جانا آنکھیں بند کر گئی۔ وہ گھر پہنچا تو پورے 2 مہینے بعد یہاں آیا تھا، اور وجہ موم تھی۔ موم کے علاوہ کوئی نہیں، نہ ہی ان کی نئی اولاد سے اسے فرق پڑتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کا پیے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے تقریباً فجر کا وقت ہو چلا تھا۔ تم گیسٹ روم میں رکو، ہم کل ہی یہاں سے نکلیں گے، وہ بولا تو اس نے سر ہلایا۔ بٹ سر پلیز، ایک بار آپ کے گھر کا کھانا۔ آئس کے گھڑنے پر وہ چپ ہو گیا۔ جاؤ، وہ چلا گیا تو وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتا کہ بے ساختگی میں نگاہ اوپر کی جانب اٹھی۔ نماز کی طرح دوپٹے سے خود کو چھپائے وہ نور تھی، ہاں بالکل نور۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اور خاص کر ان ہونٹوں کے بیچ میں ایک سیاہ تل۔ وہ اکثر بس دیکھتا رہ جاتا تھا، لیکن اس کی حسین جھیل سی آنکھوں میں آئس کے لیے ناگواری اور ناپسندیدگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آئس نے اوپر کی سمت قدم اٹھائے اور ادا بوکھلا اٹھی اور اس کی جانب کیوں آ رہا تھا۔ وہ پیچھے قدم لینے لگی۔ جائے نماز اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی پیشانی اور کلود ہو گئی اور وہ بھاگ کر کمرے میں بند ہوتی ہی کے اوپر بھاگ گئی، اور آئس بھی اس کے پیچھے اوپر ہی چڑھ گیا، جبکہ ادا بالکل رونے والی تھی۔ وہ اوپر والے کمرے میں بند ہو گئی۔ آئس سانس کھینچ گیا۔ ادا، اس کے بھاری لہجے میں اپنا نام عجیب سا لگا۔ اوپن دا ڈور، وہ دروازہ بجا گیا، اور مجال ہے وہ لڑکی دروازہ کھولتی۔ اس کی یہاں سے بھگانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اور شاید بڑی وجہ یہی تھی، تبھی وہ سب کے سینگوں میں سینگ پھنسائے پھرتا تھا، سب سے لڑ جھگڑ کر رہتا تھا۔ ادا کے جواب نہ دینے پر آئس ذرا غصے میں آ گیا۔ بھوت نہیں ہوں میں، باہر نکلو، وہ بولا، جبکہ پھر جواب نادر تھا۔ اوکے، دیٹس فائن۔ اس نے قدم پیچھے لیے اور اس کے بوٹ کی آواز دور جانے لگی۔ ادا دروازے میں چپکی کھڑی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پیچھے ہولناک اندھیرا تھا۔ وہ رو دی اور اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکلی کہ عین سامنے وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ادا زریاب اس سے مخاطب تک ہونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نگاہ جھکا گئی اور وہاں سے گزرنے لگی۔ آئس اسے دیکھتے ٹھہر جاتا تھا، بات کیا کرتا، جبکہ ادا جلدی سے وہاں سے بھی بھاگی۔ وہ دانت پیس گیا اور تقریباً غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ ادا بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ اگلی صبح آریان جا چکا تھا، باقی آئس کی تو کسی کو خبر نہیں تھی۔ اذان البتہ اوندھا سو رہا تھا اور اچانک اس پر گرنے والے پانی نے اس کے چاروں طبق روشن کر دیے۔ کون پاگل کا بچہ؟ وہ ابیرہ کو دیکھتا خون کا گھون بھر گیا۔ بدتمیز جاہل، وہ دھاڑا، جبکہ ابیرہ سکون سے کھڑی رہی۔ مصیبت فالتو، وہ پھر چیخا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ چلایا۔ تم نے میری دوست کے ساتھ ڈیٹ کی ہے؟ وہ بھی چیخی۔ اذان کچھ سنبھل گیا اور پھر ارد گرد دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاں کی ہے، تمہیں کیا ہے؟ حیدر بابا کو ابھی سب بتاؤں گی۔ آئے چپکلی روکو ابیر، تم نے زبان کھولی تو جان لے لوں گا۔ نکلو یہاں سے، آوارہ بدماش، تیری مجھے ایسے الفاظ کہے گی؟ وہ چیخا اور صوفہ پھلانگ کر اس کا بازو جکڑ لیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری دوست کو میرا بریسلٹ دینے کی؟ اس کا بس نہیں چلا اس کے بالوں میں لٹک جائے۔ وہ تمہارا تھا؟ اذان حیران ہوا، ابیرہ آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تو ٹیبل پر سے ملا، مجھے کیا پتا تمہارا ہے یا ادا کا؟ نہایت کمینے انسان ہو تم۔ ابیرہ نے سرخ چہرے سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں، جبکہ ہوئی کمینہ کہتا ہے
مجھے سینے میں ٹھنڈ سی پڑ جاتی ہے۔ وہ سکون سے پھیل کر بیٹھ گیا۔ دونوں ہی لاؤنج میں تھے۔ کیوں لڑ رہے ہو اب تم دونوں؟ جمل نے ان دونوں کو ٹوکا۔ پاگل کتے نے کاٹا اسے ڈیڈ 200 انجیکشن لگانے والے ہیں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کمینے ذلیل انسان، عبیرہ نے اس پر تکیے پھینکنا شروع کر دیے۔ اذان اداکاری کرنے لگا، جبکہ نور نے عبیرہ کو روک دیا۔ بہت بدتمیز ہو تم عبیرہ، وہ غصے سے بولی۔ اس نے جو کیا ہے وہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ 1000 بار کہا ہے وہ تم سے بہت بڑا ہے، لیکن تم نے اس کی عزت نہیں کرنی اور نہ ہی تمیز سے پیش آنا۔ نور کے بھڑکنے پر اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ نور، یہ بدماش ہے، تم اس کو مت ڈانٹو۔ کیا کیا ہے تم نے بتاؤ اب؟ جمل گھور کر بولی۔ خدا کی قسم سکون سے سو رہا تھا، خود ہی آ کر پانی کی بالٹی پھینک گئی۔ وہ سچ بولنے لگا۔ عبیرہ کی آنکھیں بھیگ گئی اور وہ وہاں سے چپ چاپ چلی گئی۔ جمل نے اس کے سر پر تھپڑ لگایا۔ اوے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اذان کچھ بولتا کہ آئس کے پیے کو دیکھ کر ایک دم حیرانگی سے بولا۔ وہ سر کے ساتھ آیا ہوں۔ آئس گھر میں ہے؟ وہ حیران ہوا اور ایک دم اس نے اس کے کمرے میں دوڑ لگا دی۔ اب وہ ایک اور جگہ دنگل لگانے والا تھا۔ یار مجھے اس ناول کی ایک ہی بات یہی پسند ہے کہ اس میں بہت زیادہ مستی ہوتی ہے، مطلب ان دیٹ سینس کہ یہ جو ان کے ریلیشن شپ آپس میں ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے، کزنس کے، یہ بڑے اچھے لگتے ہیں، مطلب جیسے یہ مستی کرتے ہیں، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، اور یہ والا بڑا مزے کا ہوتا ہے۔ اور پھر جس طرح سے وہ باپ کے ساتھ مطلب مجھے اچھا لگتا ہے، جیسے وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو کول لگتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنا بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے۔ اور اشر کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہے، کیا کروں اب میں، اس کی ایگو رنا اتنی زیادہ ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور آئس اور اس کا ہوگا، اذان اور اس کا ہوگا، تو باقی کون بچا؟ آریان بچتا ہے، تو آریان کا مجھے لگتا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ ہوگا، وہ کہیں وہ اس سے بڑی لڑکی کو پسند نہ کر لے، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں، اس کا ابھی کپل نہیں آیا، مطلب اس کی وہ ہاف بیٹر تو نہیں کہہ سکتے اس کو، مطلب اس کی بندی نہیں آئی ابھی تک تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے واٹس ایپ چینل کو فالو نہیں کیا تو کر لیں، اور اگر ان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں کل۔ اللہ حافظ۔